پر پہنچ کر فخر نہیں کرو، محبوب تو ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اور معراج کی رات کہاں بلایا تھا؟ تو ٹوٹ گیا منہ ان کا۔ سرکار کی نبی کی ذات جو ہوتی ہے نا، لوگوں کے فخر اور غرور کو توڑنے والی ہوتی ہے۔ جس دور میں جیسے لوگ ہوتے رہے نا، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا عروج ہوا۔ ہر بندہ جادوگر، ہر گھر کے اندر جادوگر۔ اللہ اکبر، ان کو ناز ہونے لگا اپنی اس کمال پر کہ ہم سے بڑھ کر کوئی جادوگر نہیں ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دے دیا کہ ان کا منہ توڑ دیا، عصا دے کر بھیج دیا۔ اب اس عصا کا کمال کیا ہوتا تھا؟ وہ دور چراغوں کا دور تھا دوستو۔ رات کو نکلتے تھے، عصا ہاتھ میں ہوتا تھا۔ جب رات کی تاریکی ہوتی تھی، وہ عصا لالٹین کا کام کرنا شروع کر دیتا تھا۔ راستے سے گزر رہے ہیں، جی چاہ رہا ہے کہ اس درخت کا پھل کھاؤں، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ عصا تو چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس کو اوپر کرتے وہ بڑا ہو جاتا اور بآسانی پھل کو توڑ لیا کرتے۔ جب لوگ فخر کر رہے تھے اپنے جادو پر، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی معجزہ دے کر بھیج دیا تھا مالک نے۔ نبی کو معجزہ جو دیا جاتا ہے، نبی کو جو کمال دیا جاتا ہے، وہ اس دور کے فخر اور غرور کو توڑنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ میرے آقا کی زندگی کے دو دور بڑے اہم تھے۔ ایک زندگی کا ابتدائی دور جو اسلام کا ابتدائی دور تھا، اور ایک آخری دور بڑا قیمتی ہوگا، لوگ جس میں فخر کریں گے۔ ابتدائی دور میں لوگ، جب اسلام آیا تھا، لوگ فخر پتہ ہے کس پر کرتے تھے؟ لوگ اپنی زبان اور کلام پر بڑا فخر کرتے تھے، اپنے بیان پر بڑا فخر ہوتا تھا، کیونکہ عربی لوگ تھے، اور ان کی دماغ کا عالم، ان کی فکر اور سوچ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ان میں سے ایک شخص اشعار لکھتا، اور وہ اشعار کیسے لکھتا؟ آپ نے سنا ہوگا رباعی کہی جاتی ہے۔ رباعی کہتے ہیں 4 اشعار جس میں ہوتے ہیں۔ کتنے اشعار ہوتے ہیں؟ جس میں 4 اشعار ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رباعی ہے۔ کسی نے رباعی لکھ دی۔ یہ اہل عرب لوگ اتنے زیادہ عقل مند ہوتے تھے کہ رباعی لکھ کے ایک شاعر لاتا تھا، دوسرا شاعر اس کو چیلنج کرتا تھا۔ جب وہ کیا کرتا تھا، وہ رباعی کو انکمپلیٹ لکھ کر لاتا تھا، یعنی رباعی 4 شعروں والی ہوتی، وہ 3 شعر لکھ کر لاتا تھا، اور پھر وہ کہتا تھا بتاؤ کوئی میرے اسی وزن پر، اسی تخیل اور اسی انداز میں چوتھا لا کر دکھا سکتا ہے؟ تو وہ اتنے عقل مند ہوتے تھے، ایک شاعر کھڑا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا بالکل اسی انداز پر تیرا چوتھا شعر لا کے دکھاؤں گا۔ اور یہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جیسے ہی وہ 4 اشعار میں سے 3 اشعار لکھ کر لاتا، سامنے والا چیلنج کرتا، چوتھا اشعار بناتا، لوگ اس کو سروں پر اٹھاتے، انعام و اکرامات دیتے اور گھر پر چلے جاتے۔ تو لوگوں کو جس وقت اپنی زبان پر بڑا کمال حاصل ہو رہا تھا اور فخر کر رہے تھے، یہی تو دور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور تھا، جس دور کے اندر اپنے اس فن پر بڑا کمال حاصل تھا، ان کو فخر اور غروب کے اندر ڈوبے چلے جا رہے تھے۔ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہل عرب والوں کو، عرب کے رہنے والوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز ہو گیا ہے، اپنے اس فن پر بڑا کمال اور فخر اور غرور حاصل ہو گیا ہے، یا رسول اللہ آپ بھی کچھ کہہ دیجئے، آپ بھی کچھ کہہ دیجئے۔ سرکار نے فرمایا ہاں، ابھی تمہارے آنے سے پہلے بلبل سدرا جبریل امین آئے تو تھے، سورہ کوثر دے کر کے گئے ہیں، جاؤ سورہ کوثر اٹھا کر خانہ کعبہ کی چھت پر لٹکا دو۔ آپ کو میں ذرا ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، آپ نے قرآن کی آخری آیتوں پر غور کریں گے نا، آپ کو اسے لگے گا شاعری ہو رہی ہے۔ اور کیا آپ نے شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ ہر اشعار کے آخر کا وزن برابر ہوتا ہے، جس وزن پر پہلا شعر ہے اسی پر دوسرا شعر آئے گا۔ اگر کسی شعر کے آخر میں را آ رہی ہے، دوسرے کے آخر میں بھی را ہی آئے گی، وزن برابر ہونا چاہیے۔ یہی خوبصورتی ہوتی ہے، یہی کمال ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا قرآن کی آخری آیتوں کو تو دیکھیں، اما یتساءلون، بلکہ نہیں دوسری طرف جائیں، والنازعات غرقا، الف آ رہا ہے، والناشطات نشطا، وزن برابر ملے گا، والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، وزن برابر۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، تا اگر پہلی آیت کے آخر میں آ رہی ہے تو ہر ایک آیت کے آخر میں تا رہی ہوگی۔ آپ غور کر رہے ہیں،
اس قرآن کے اس انداز پر آپ کو پتہ چلے گا کیوں اتری ایسی آیتیں. مولا تو لوگوں کو ہدایت کے لیے تو نے قرآن نازل فرمایا تھا، لیکن ہم جب قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاعری ہو رہی ہے. مولا یہ کیا بات ہے؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے. تو یہی تو وہ دور تھا، ان لوگوں کو اپنی طرف رغبت دلانی تھی جن کو شاعری پر بڑا ناز تھا، جن کو اپنے فخر، اپنے فن پر بڑا کمال حاصل تھا. حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آپ بھی کچھ کہیے. سرکار نے فرمایا جبریل آئے ہیں نا ابھی، یہ سورہ کوثر لے جاؤ. اب سورہ کوثر کو دیکھیں آپ، 3 اشعار ہیں اس کے اندر. میں نے کہا رباعی 4 کی ہوتی ہے، انکمپلیٹ اشعار لکھے جاتے تھے، اور چوتھا ایک شاعر آتا تھا چیلنج دیتا تھا میں چوتھا لا کر کے دکھاؤں گا. اب کیا ہوا؟ صحابہ کرام دے گئے سورہ کوثر. اب سورہ کوثر کو دیکھیے، وزن برابر ملے گا آپ کو. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پہلی آیت کے آخر میں را ہے، تیسری کے آخر میں بھی را ہی ہے. وزن برابر ہے، شاعری کے انداز پر ہے، تخیل وہی ہے، بالکل شاعرانہ انداز ہے، کلام بالکل اسی انداز سے لکھا گیا. صحابہ گئے اور جا کر کے خانہ کعبہ کی چھت پر لٹکا دیا. اللہ اکبر. یہ سارے کے سارے شاعر آتے، دیکھتے آگے بڑھ جاتے، دیکھتے آگے بڑھ جاتے. ہر ایک شاعر آ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، چوتھا کسی سے نہیں بن پڑ رہا. سب نے کہا ایک کام کرتے ہیں، اکیلے کا کام نہیں ہے، جتنے شاعر تھے سب کو ملا لیا، کیا سب دماغ لگاتے ہیں شاید کوئی چوتھا بن جائے. ان کی عقل یہ تھی، ان کو کمال ہی حاصل تھا. ایک شاعر لکھ کر لاتا تھا، اگلے ہی دن دوسرا شاعر اس کے ہم وزن پر چوتھا شعر لے آتا تھا. تو یوں ہر ہفتے نئے کلام لٹکتے جاتے تھے. ایک دوسرا لاتا، پھر دوسرا بناتا، اس کا کلام کو لٹکا دیا جاتا. اب کیا ہوا؟ اللہ اکبر. سورہ کوثر کو جیسے ہی خانہ کعبہ پر لٹکایا گیا، ہر شاعر آ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. محدثین نے، مفسرین نے تفسیروں کے اندر لکھا اس تعلق سے. کیا لکھا؟ فرمایا 7 مہینے گزر گئے، سورہ کوثر جو کی تو لٹکی ہوئی ہے، کسی میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کوئی چوتھا لا کر کے تو دکھائے. سبحان اللہ. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ارے یہ تو ہر وقت بولتے رہتے تھے، ان کی زبان پر تو کوئی لگام ہی نہیں ڈلتی تھی، لیکن اعلیٰ فرماتے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے وہ صحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. ان کی تو زبان نہیں تھکتی تھی، اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. بلکہ نہیں اعلیٰ فرماتے نہیں یہ بھی نہیں، جسم بھی ایسے سکوت اختیار ہو گیا ہے کہ اب تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جسم میں جان بھی نہیں ہے. اللہ